ہشام بن عبد الملک کے دور میں خالد بن عبداللہ عسکری یہ بیسکلی امیر جو ہے عراق تھا، اور ایک معاملہ جو مطلب اپنا اٹھا تھا تو اس کے خلاف باقاعدہ ایک کمیشن کی صورت میں سمجھ لیجئے کہ اس کی جب پوری جو تحقیقات کی گئی کہ جی اتنا کروڑوں روپے کا جو اس نے غبن کیا ہے وہ کہاں سے آیا پیسہ، تو یوسف بن عمر جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت تعینات کیا گیا، تاریخی حوالہ ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام کے خلاف ایک پورا جو ہے الزامات کا سلسلہ شروع ہوا، قید و بند کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر ایگزیکٹلی ایسا لگتا ہے کہ اب وہ جو کربلا ہے اس کا ریپلیکا جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا الامام الشہید زید بن علی علیہ السلام ایک جلیل القدر متکلم، محدث، فقیہ، مفتی، عالم دین، اور وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ تمام تر اہل بیت کے علوم آج ہم تک انہی کی ذات گرامی سے پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ المجموع الحدیثی والفقہی، جس میں تقریباً 700 کے لگ بھگ روایات ہیں، اور وہ تمام کی تمام روایات صرف اہل بیت سے ہی مروی ہیں۔ اللہ، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اور میں صرف اس میں ایک بات یہ ایڈ کروں کہ حضرت امام زید علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء پر کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ السیر کے نام سے باقاعدہ آپ نے کتاب تحریر فرمائی، اور المجموع الفقہی میں پورا وہ کتاب کا حصہ آپ کا اس میں شامل ہے۔ ایسی عجیب سی بات ہے کہ جنہوں نے انسانیت کا اتنا بڑا درد، جنگی قانون، ان کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک کیا، یعنی جنگی قانون کیا ہے، عالم اسلام اور پوری کائنات میں سب سے پہلے وہ امام زید سے سیکھنا شروع کیا۔ اللہ۔ اب آپ دیکھیے جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، کیونکہ حضرت امام زید علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جس میں شجاعت، علم، حلم، صبر، یہ تمام تر عالی صفات ایک مقام پر جمع ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور جب اس وقت کی اموی حکمرانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ آپ کا شہرہ بڑھتا جا رہا ہے اور عنقریب بہت سے لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے اور دوبارہ خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ کیا جانے لگا ہے، تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک امام زید علیہ السلام کے خلاف پورا ایک پروپیگنڈے کا ایک سلسلہ شروع کیا، تاکہ آپ کے خلاف ایسی چارج شیٹ لائی جا سکے، آپ کی شخصیت کو میلائن کیا جا سکے کہ باقاعدہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہو سکے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہشام بن عبد الملک جب بادشاہ بنا تو اس نے خاص طور پر امام زید کو متہم کیا۔ اب آپ دیکھیے اس کے ذہن میں فرزدق شاعر والا واقعہ تھا کہ جب وہ حرم کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے تو رستہ نہیں بنتا، لیکن امام زین العابدین کے لیے رستہ بن یعنی جاتا آپ کے والد گرامی، بالکل ٹھیک۔ تو اس کو یہ اندازہ تھا کہ اگر امام زین العابدین کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اور جب ان کے بیٹے نے بیعت کا اعلان کیا تو تمام تر اہل مدینہ و مکہ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ اچھا رب جوڑا آپ نے۔ تو نتیجہ یہی ہوا کہ جب خالد بن عبداللہ قسری جو کوفہ کا ایک معزول حکمران تھا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امام زید علیہ السلام نے اس کی ایک امانت کو قبضے میں لے رکھا ہے، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت میں حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام کو یوسف بن عمر ثقفی کے پاس بھیجا گیا۔ اب میں یہاں پر آپ تمام کی ایک خاص طور پر اس میں ایک چیز یہ کچھ اس طرح سے بھی ہے نا کہ وہ اس کے بچوں کے کروڑوں روپے کے غبن کی بات تھی، تو اس سے جب پوچھا گیا کہ پیسہ کہاں پر ہے تو اس نے دو نام لیے، ایک حضرت زید علیہ السلام کا، ایک حضرت داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس علیہ السلام کا، کہ جی ان دونوں کے پاس میرا مال ہے، یعنی اپنا جو وزن تھا ان کے اوپر ڈال دیا تھا، ایسے ہی ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو دو حضرت امام زید کے جملے ہیں، ایک آپ نے جو ہشام کے سامنے فرمایا اور ایک آپ نے یوسف بن عمر کے سامنے، اسی کانٹیکس میں جو آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہشام نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ جس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو وہ واحد شخصیت جس نے ہشام بن عبد الملک بن مروان کو یہ کہا کہ اتق اللہ، وہ حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ اے ہشام، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، کوئی شخص اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کی نصیحت نہ کی جائے، اور کوئی شخص کتنا ہی کم تر کیوں نہ ہو، تقوی سے بڑی کوئی اور نصیحت نہیں ہو سکتی۔ اور جب یوسف بن عمر نے آپ کے خلاف یہ تمام تر فالس پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس نے آپ کو باقاعدہ دھمکیاں دینے کی کوشش کی، تو امام زید علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم وہ نہیں ہو کہ جو زور زبردستی کے ساتھ مجھ پر عذاب کے یعنی ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہوئے جو چاہو مجھ سے کروا لو گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَحْمَلْنِي عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس کی دلیل صرف ایک ہی ہوگی، یا تو وہ قرآن میں لکھا ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا علی سنتک وسنت ہشام، فرمایا کہ مجھے تمہاری اور ہشام کی سنت اور اس کے طریقے سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت
امام زید علیہ السلام کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، خاص طور پر جو مقاتل طالبین ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اہل کوفہ نے یہ دیکھا کہ امام زید علیہ السلام کو ان فالس ایلیگیشن کے بعد باقاعدہ قید کر دیا گیا ہے، آپ کی حمایت میں احتجاج ہونے لگا، اور بالآخر جب آپ کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوبارہ آزاد کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دست مبارک پر تقریباً 40,000 سے زائد افراد نے اس وقت بیعت کی ہے